الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، 3 دن سے ایک مسئلہ جس کو عنوان دیا ہے گھریلو جھگڑے، خاندانی اختلافات، ان کا کیا حل ہے، کس طریقے سے ایک ساتھ مل جل کر رہتے ہوئے کس طریقے سے اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ اب آدمی کو زندگی بسر کرنا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے معاملات کو صاف نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے یہ سارے اختلافات، ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. جب تک معاملات صاف نہیں ہوں گے، جب تک گھریلو جھگڑے ختم نہیں ہوں گے، خاندانی اختلافات ختم نہیں ہوں گے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے خاندان کے اختلاف کو ختم کرے، گھریلو جھگڑے کو ختم کرے، تو اپنے معاملات کی صفائی اس کو رکھنا چاہیے. شریعت کا ایک حکم ہے. کیا حکم ہے؟ کہ تم آپس میں بھائیوں کی طریقے سے رہو، ایک دوسرے سے مل جل کر رہو، لیکن جب کوئی معاملہ کرو، جب کوئی لین دین کرو تو پھر اجنبیوں کی طرح کرو. کس کی طرح کرو؟ رہو تو بھائیوں کی طرح، مل کر رہو، جل کر رہو، ایک ساتھ رہو. لیکن جب لین دین کا معاملہ ہے تو پھر اجنبیوں کی طرح معاملہ کرو. پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے ہاں بھائی چل جائے گا، ٹھیک ہے، بعد میں دیکھیں گے، پھر کر لیں گے. یہ ساری چیزیں بگاڑ کا، فساد کا، لڑائی کا، جھگڑے کا ذریعہ. شریعت کا ایک حکم ہے کہ رہو محبت کے ساتھ، معاملہ کرو اجنبیوں کے ساتھ. اب صرف یہ حدیث پر عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے گھر بالکل جہنم بنا ہوا اور ایک دوسرے پر تلوار تنی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. سگا چچا بھتیجے کا خون کا پیاسا ہے، بھتیجا سگے چچا کے خون کا پیاسا ہے. باپ بیٹے کی نہیں بن رہی، بیٹے باپ کی نہیں بن رہی. کیوں نہیں بن رہی؟ اس لیے کہ معاملات صاف نہیں ہیں، ملکیتوں کا امتیاز نہیں ہے. کون سی چیز کس کی ملکیت ہے؟ یہ کس کی ملکیت ہے؟ یہ تپائی کس کی ملکیت میں؟ جس گھر میں رہ رہے ہیں یہ کس کی ملکیت ہے؟ زمین کس نے خریدی ہے؟ مکان کس نے خریدا ہے؟ پیسہ اس میں کس نے لگایا ہے؟ کسی کی ملکیت ممتاز نہیں ہے، ایک ساتھ ملکیتیں ہیں، سب گٹ مٹ ہے، سب ملی جلی ہیں. لہذا کسی کو کوئی کچھ پتہ نہیں کون کس کی ملکیت میں. باپ نے کاروبار شروع کرا، سال ہو سال کاروبار ہوتا رہا، بہت صدیوں تک کاروبار چلتا رہا. ایک بیٹا اس کاروبار میں شریک ہو گیا، باپ کی مدد اور معاونت کرنے لگا. اب پوچھو کس حیثیت سے تم شریک ہوئے؟ ملازم کی حیثیت سے، پارٹنر کی حیثیت سے، یا کس حیثیت سے تمہیں تنخواہ پر رکھا گیا؟ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نہیں. بس وہ بیٹا باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہے. باپ نے کاروبار شروع کرا، جب باپ کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے باپ پیسے لے لیتا ہے، بیٹے کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے بیٹا پیسے لے لیتا ہے. کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کاروبار چل رہا ہے. دوسرا بھائی بڑا ہو گیا، ساتھ وہ بھی لگ گیا، اس کو بھی کوئی حیثیت نہیں ملی، اس کی بھی کوئی ملکیت ممتاز نہیں ہوئی. بس جس حیثیت سے چل رہا ہے اس حیثیت سے چلتا جا رہا ہے. چلتے چلتے 10-12 سال گزر گئے، باپ کا انتقال ہو گیا. اب ملکیت کسی کی ممتاز نہیں ہے کہ کیا چیز کس کی ہے. دکان کس کی ہے؟ اس دکان میں بھرا ہوا مال کس کا ہے؟
بڑا بھائی کتنے سال سے کاروبار کر رہا ہے، چھوٹا بھائی کب سے لگا، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں۔ بڑا بھائی پیسے کم لیتا تھا، چھوٹا بھائی پیسے زیادہ لیتا تھا، بڑا بھائی دیر سے آتا تھا، چھوٹا بھائی پہلے آتا تھا، کچھ نہیں ہے۔ اب ان سے کہو کہ بھائی اپنے معاملات صاف کرو، حساب کتاب کرو، تو کہتے ہیں ارے صاحب ابھی تو ابا کے مرے ہوئے چند دن بھی نہیں ہوئے، ابھی کہاں سے حساب کتاب ہوگا۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب یہ سارے معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر دکان کی ملکیت کا معاملہ آ جاتا ہے، یا کیا ہوتا ہے، زمین تو لی تھی بہت کونے پر، بالکل کنارے پر، وہاں سے کوئی روڈ نکل گیا، اب کیا ہوا، زمین کی حیثیت سونے سے زیادہ بڑھ گئی، اب جھگڑے ہو رہے ہیں، ارے صاحب یہ تو میرا بھی اس میں حصہ ہے، اس مکان میں تو میرے بھی شیئرز ہیں۔ اب سارے جھگڑے ہو رہے ہیں ملکیتوں کے امتیاز نہ ہونے کی وجہ سے، اپنی حیثیت ممتاز نہ ہونے کی وجہ سے، کہ کس کا کیا مسئلہ ہے۔ ایک کاروبار میں باپ بھی شریک ہے، بیٹا بھی شریک ہے، چھوٹا بیٹا بھی شریک ہے، ایک باپ کا بھائی بھی شریک ہے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب جھگڑا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات، بہت غور سے توجہ سے دوسروں تک پہنچانے کی، کہ واقعی بہت اہم بات ہے۔ شریعت کا ایک معاملہ تھا کہ رہو آپس میں مل جل کر اور معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بڑا بیٹا کہہ رہا میں نے سامان بھرا تھا اس میں، یہ تو دکان میری ہے۔ چھوٹا بھائی کہہ رہا تو آتا 12 بجے تھا، تیرا کیسے ہو گئی دکان، یہ تو میری دکان ہے، میں نے محنت سے اس کو چمکایا، میں نے جب محنت کری، جب جا کے دکان چلی ہے، تو جب تک بیٹھا رہتا تھا تو دکان تو کچھ بھی نہیں چلتی تھی۔ اب لڑائی ہو رہی، اب اختلاف ہو رہا، ابا کا بھائی بھی ساتھ میں شریک ہے گا، اب وہ کہہ رہا کہ یہ تو میرے بھائی نے دکان لی تھی، یہ تو میری ہے۔ شریعت کا ایک معاملہ صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے یہ سارے اختلافات، سارے جھگڑے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس لیے خاندانی اختلافات کا ایک حل یہ ہے کہ اپنے معاملات کو صاف کرو، اپنی ملکیتوں کا امتیاز کرو، کون چیز کس کی ملکیت میں ہے، کس کی ملکیت میں نہیں ہے۔ اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ میراث کو فوراً تقسیم کر دو۔ باپ کا انتقال ہو گیا، اب کیا کرو، اب کہو کہ صاحب میراث تقسیم کر لو، کیا کہتے ہیں، ارے صاحب کیسی باتیں کر رہا ہو، ابا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ابھی تو آپ میراث کی تقسیم کی بات کر رہا ہو، ابھی تو جنازہ ہی نہیں اٹھا، ابھی تو قبر کی مٹی ہی خشک نہیں ہوئی، ابھی اس پہ جو پانی چھڑکا تھا وہی نہیں سوکھا ہے، آپ بٹوارے کی بات کر رہے ہو، آپ تقسیم کی بات کر رہے ہو، یہ بھی کوئی شریعت کا مسئلہ؟ ابھی تو تقویٰ بگار رہے، ابھی تو اپنی باپ سے محبت کا اظہار کر رہے، چند دن گزر جائیں، چند مہینے گزر جائیں، پھر وہیں لڑائی، پھر وہیں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ یا کاروبار میں باپ کے ساتھ شریک تھے، ابھی تو کوئی دقت نہیں ہے، سارے بھائی تھے، سب چل رہا تھا، لیکن جب شادیاں ہو گئی، بیویاں آ گئی، ان کے بچے ہو گئے، اب بیوی نے ٹون کرنا شروع کری، ارے میاں 7 بجے چلے جاتے ہو، 9 بجے آتے ہو، کچھ گھر میں ہے ہی نہیں ہے۔ چھوٹے بھائی کی بیوی دیکھو کہاں جا جا کے شو روم میں جا جا کے شاپنگ کر رہی ہے، کبھی اندور، کبھی بھوپال، کبھی گوالیر، تم تو کبھی گنا کے بازار میں پاکیزہ بھی نہیں لے گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ ابھی تک تو ٹھیک چل رہا تھا، شادیاں ہوئیں، بچے ہوئے، چونکہ ملکیت کا امتیاز نہیں تھا، نوکری کر رہے تھے، تنخواہ پر تھے، باپ کے شریک تھے، کیا تھا کچھ پتہ نہیں تھا، لہذا گڑبڑ شادی کے بعد گڑبڑ ہونی شروع ہو گئی۔ اسی لیے شریعت کا حکم ہے مرنے کے فوراً بعد میراث تقسیم کر دو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے، بستر مرگ، بلکہ انتقال ہو گیا، گھر پر حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے، ان کے خود بھی بیمار تھے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو مفتی تقی صاحب وغیرہ نے لکھا ہے کہ آ کر بیٹھے تو والد صاحب کا خمیرہ رکھا ہوا تھا، کمزوری ہمیں محسوس ہوئی تو ہم نے کہا حضرت سے، حضرت یہ خمیرہ استعمال فرما لے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی یہ خمیرہ اب تو میں استعمال نہیں کر سکتا۔ کہا حضرت کیوں؟ کہا ابھی تک تو اس پر تمہارے باپ کا حق تھا، ان کے انتقال کے بعد یہ خمیرہ وارثین کا ہو گیا ہے، لہذا اب وارثین کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ ہم نے کہا حضرت سارے وارث بالغ ہیں اور سب اجازت دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس خمیرے کو تقسیم، پھر اس خمیرے کو کھایا۔
یہ ہے احتیاط، یہ چیز ہے، یہ ملتی ہے بزرگوں سے کہ دیکھو کس طریقے سے زندگی کا کتنا بڑا درس اور کتنا بڑا سبق ہمیں دے کر چلے گئے۔ اسی طریقے سے میراث کو جلدی تقسیم کر دینا چاہیے، حصے بانٹے سب فوراً کر دینا چاہیے۔ ابھی تو تقوی بگاڑتا آدمی، بعد میں پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہنوں کا حق دبایا جاتا ہے، بیٹیوں کا حق دبایا جاتا ہے۔ دوسری چیز کہ گھریلو چیزوں میں ملکیتیں ممتاز ہونا چاہیے، کس کی کون سی چیز ہے بیوی کو پتہ نہیں، زیور بیوی کا ہے یا شوہر کا۔ زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، صاحب یہ زیور میں کس کی زکوٰۃ، کون دے گا زکوٰۃ؟ بھائی زکوٰۃ مالک کون ہے؟ صاحب پتہ نہیں مالک کون ہے، گھر میں زیور ہے یہی پتہ نہیں مالک اماں ہے کہ بیوی ہے کہ میں ہوں، جو گھر کا سامان آ رہا ہے اس میں پتہ نہیں مالک کون ہے، گھر کے سامان کا پتہ نہیں۔ گھر بنا، باپ نے زمین خریدی، بڑے بھائی نے پیسے لگائے، ٹھیک ہے، ایک بھائی نے دوسری منزل پہ کچھ لگائے، تیسرے بھائی نے تیسری منزل پر لگائے، اب باپ کا انتقال ہو گیا، اب بھائیوں میں جھگڑا، وہ کہہ رہا پہلی منزل میں نے بنائی، دوسری کہہ رہا میں نے بنائی۔ جس وقت پیسے لگا رہا تھا حیثیت متعین ہونا تھی، کس حیثیت سے پیسے لگا رہے ہو؟ باپ کی مدد کر رہے ہو یا اپنا کچھ بنانے کے لیے پیسے لگا رہے ہو، یا عارضی طور پر پیسے لگا رہے ہو بعد میں یہ پیسے لوگے؟ اگر یہ چیز متعین ہو جاتی کبھی جھگڑے کھڑے نہیں ہوتے، کبھی اختلاف پیدا نہیں ہوتا، کبھی لڑائی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب تک کہ معاملات صاف نہ ہو۔ اس لیے ہر چیز کی ملکیت کو ممتاز کر دینا چاہیے۔ زیور بیوی کا ہے یا آپ نے عاریتاً اس کو پہننے کے لیے دیا، ملکیت کس کی ہے؟ گھریلو سامان گھر میں رکھا ہے، اس کا ملکیت کون ہے، مالک کون ہے، اس کا احتیاط کرنا۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے، کوئی چیز آتی تھی، کوئی کتاب پڑھنے کے لیے منگائی، فوراً کہتے تھے جہاں ضرورت پوری ہوئی جہاں بھائی اس کو واپس کرو۔ گھر سے کھانا آیا ٹرے میں، کھانا کھایا، فوراً کہا جاؤ بھائی اس کو واپس لے جاؤ۔ مفتی تقی صاحب نے لکھا کہ ہم لوگ کبھی کبھی لیٹ ہو جاتے تھے، والد صاحب ناراض ہوتے تھے کہ اس کو کیوں نہیں پہنچایا۔ بعد میں پھر یہ مسئلہ حل ہوا، حضرت والد صاحب نے وصیت لکھی کہ صاحب جس کمرے میں میں رہتا ہوں بس یہ کمرہ اور اس کا سارا سامان میری ملکیت میں ہے، باقی گھر کا جتنا ساز و سامان ہے وہ سب میری اہلیہ کی ملکیت میں ہے۔ اس لیے میں ان چیزوں کو جلدی کمرے سے نکالنے کا کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر انتقال ہو گیا تو وصیت کے مطابق یہ چیز میرے کمرے میں ہوگی، لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ میری ملکیت میں ہے اور وہ چیز میری ملکیت کی نہیں ہوگی۔ اتنا احتیاط، اتنا زیادہ عمل، اتنا بھاری تقوی، یہ ہے احتیاط۔ اب اس سے کبھی جھگڑے پیدا ہو سکتے؟ یہ پورا وصیت لکھ کے گئے کہ اس کمرے کی جتنی چیز ہے یہ صرف میری ہے، باقی جو ہے وہ باقی گھر کی جتنی چیزیں ہیں وہ اہلیہ کی۔ اس لیے آدمی کو اپنی ملکیتیں صاف کرنی چاہیے۔ مکان کی زمین کس نے خریدی ہے؟ مکان کون بنا رہا ہے؟ اس پر دوسری منزل کون تعمیر کر رہا ہے؟ کاروبار میں کوئی شریک ہے تو کیا شریک ہے، کس حیثیت سے شریک ہے؟ اب تو وہ شریک ہو گیا، مل گیا، محنت کری 10-12 سال، والد صاحب کا انتقال ہوا، 3-4 بھائی شریک، اب آ گئے مفتی صاحب کے پاس، صاحب مسئلہ حل کرو، یہ مسئلہ بہت گہرا ہوگا، بہت لڑائی ہو رہی، جھگڑ، مفتی صاحب کا دماغ ابلنے پھر رہا کہ مسئلہ حل کیسے کرے۔ کبھی زندگی میں ایک دن بیٹھ کر حساب کتاب نہیں لگایا کہ کون کس حیثیت سے دکان میں کام کر رہا، کوئی حیثیت ہی متعین نہیں، کسی کی ملکیت ہی متعین نہیں ہے، تنخواہ سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ شریعت کا مسئلہ سمجھ لے، اگر باپ کے کاروبار میں بیٹا شریک ہے اور حیثیت متعین نہیں ہے، اس کی نوکر ہے، پارٹنر ہے یا شریک ہے، اگر حیثیت متعین نہیں کری، صدیوں تک بھی کام کرتا رہے گا تو باپ کا معاون اور مددگار سمجھا جائے گا، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی چیز اس کے ملکیت میں نہیں آئی جب تک کہ خود نہ کر دیا۔ اور اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ صاحب یہ چیز تو ہم نے ان کو دے دی، یہ رجسٹری ہم نے ان کے نام کرا دی۔ شرعی اعتبار سے رجسٹری کسی کے نام کرا دینے سے، زمین کسی کے نام کر دینے سے
گھر کسی کے نام کر دینے سے، رجسٹری کرا دینے سے شرعی اعتبار سے وہ چیز اس کی مالک، وہ اس چیز کا مالک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا قبضہ اس پر نہ دے دیا جائے۔ جب قبضہ ہو جائے گا شرعی اعتبار سے، جب مالک سمجھا جائے گا، جب تک قبضہ اس کا نہیں ہوگا جب تک وہ مالک نہیں سمجھا جائے گا۔ اس لیے ان تمام، کسی کو کوئی چیز دے رہے ہو بتا دو بھائی یہ چیز تمہارے لیے ہے، یہ میں نے ہدیہ تمہیں دی ہے، تمہاری ملکیت ہے، یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ عاریت کے طور پر ہے، استعمال کر لو، جب کام پورا ہو جائے مجھے دے۔ معاملات بالکل اجنبیوں کی طرح کرو، رہو مل کر جل کر، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لیکن معاملات اجنبیوں کی طرح کرو۔ شریعت کا حکم ہے اگر اس پر عمل کریں گے جھگڑوں سے، اختلافات سے، انتشارات سے، آپس کی ناچاقی سے، آپس کی الجھنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور جب تک اس طریقے کے معاملات کی صفائی نہیں ہوگی میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اسی طریقے سے اختلاف پیدا ہوتے رہیں گے اور بڑھتے رہیں گے، اور ان کا کوئی حل، نہ کوئی عالم پھر اس کا حل بتا پائے گا، نہ کوئی مفتی اس کا حل بتا پائے گا، چونکہ پورا اتنا کھچڑی بن چکی ہوگی کہ اس کے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ حل کیا کرے اس کا۔ اس لیے اپنے معاملات کو صاف کرنا چاہیے، معاملات اجنبیوں کی طرح کرنا چاہیے، لین دین اجنبیوں کی طرح کرنا ہے۔ کسی کو کچھ دے رہے ہو بتا کے دو بھائی یہ چیز ہے، اپنی حیثیتیں متعین کرو، ملکیتیں متعین کرو، گاڑی کس کی ہے، ابا کی ہے، بھائی کی ہے، بڑے بھائی کی ہے، متعین کرو، کمرہ کس کا ہے، ملکیت کس کی ہے، زمین کس کی ہے، کھیت لیا ہوا ہے 12 بیگھہ کا، یہ کس کی ملکیت میں ہے، امی کی ہے یا ابا کی ملکیت میں ہے۔ رجسٹری ہو گئی کائے کی، امی کے نام کی، کس لیے، وہ ٹیکس سے بچنے کے لیے ان کے نام کی کرا۔ ابا کا انتقال ہو گیا، اماں کہہ رہی بچوں سے ہم نہیں دے رہے، ابا تمہارے ہمارے نام کر کے گئے، تو رجسٹری کرانے سے وہ چیز اس کی ملکیت میں نہیں جاتی شرعی اعتبار سے، جب تک کہ اس کا قبضہ اس کے ہاتھ میں نہ دے دیا جائے، جب تک کہ چابی اس کے ہاتھ میں نہ دے دی جائے، جب تک اس کا قبضہ نہیں سمجھا جاتا۔ تو خاندانی گھریلو جھگڑوں سے بچنے کا ایک حل یہ ہے کہ معاملات کی صفائی رکھی جائے، ملکیتوں کا امتیاز کیا جائے، کاروبار میں شریک ہے حیثیت کو متعین کیا جائے، کون کس حیثیت سے کاروبار میں شریک ہے اس کو طے کیا جائے، اور جب تک طے نہ کیا جائے گا جب تک بیٹے اپنے باپ کے معاون اور مددگار سمجھے جائیں گے۔ دوسرا مسئلہ شریعت کا یہ ہے رجسٹری کرا دینے سے یا نام کر دینے سے وہ اس چیز کا مالک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا قبضہ اس کے ہاتھ میں نہ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور معاملات کی صفائی میں اللہ ہوش کے ناخن لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔